کب ہوگا تیری غیبت کبریٰ کا اختتام، کب تک لکھیں عریضوں پہ مولا تجھے سلام۔ نظریں تلاش کرتی ہیں تیرے نقش قدوم کے، نظریں تلاش کرتی ہیں تیرے نقش قدوم کے، ہے الاجل کا ورد زبانوں پہ صبح و شام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام گھرانہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور میں ہوں آپ کی میزبان خیر النساء۔ آپ سبھی کو تہہ دل سے اس پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خیر مقدم عرض کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، ایک مرتبہ پھر لائے ہیں آپ کے لیے اس پروگرام میں آپ کے تمام مسائل کا حل، اور پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کل کی رات ولادت باسعادت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کی رات ہے، تو اسی مناسبت سے سب سے پہلے رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی اور تمام شیعیان جہان کی خدمت میں عید کی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں خدایا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے یاران میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی ہاں ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیشہ ہم اس پروگرام میں خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کرنا جا رہے ہیں جو خواتین سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ اس طرح کہ بعض خواتین بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں کہ ہمارے بچوں میں مختلف بیماریاں جیسے نفسیاتی اور روحانی بیماریاں ہیں، جیسے ناخن کا چبانا، یا پھر بہت زیادہ ان کے بچے ڈرپوک اور ہمیشہ ترسو رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، یا پھر اس طرح کی اور بھی بیماریاں ہیں جیسے کہ شرمیلا پن بچوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، یا ضدی پن، یا بچے بہت زیادہ غصیلے ہوتے ہیں۔ یہ تمام ایسی بیماریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے خواتین بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں اس پروگرام گھرانہ کے ذریعے سے ان تمام مسائل کو یہاں پر ڈسکس کیا جائے اور وہ تمام رائے حل بتائے جائیں جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں اگر کوئی بد امنی ہے تو وہ امن کی شکل میں تبدیل ہو جائے، اور ہم چاہتے ہیں آپ کے گھر میں پیار و محبت اور امن و سکون جیسا ماحول ہمیشہ برقرار رہے۔ اگر وہ خواتین جو چاہتی ہیں کہ اپنے بچوں کے مسائل کو حل کریں تو دیکھتے رہیے ہمارا یہ پروگرام گھرانہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتے چلیں، آج ہم لائے ہیں آپ کے بچوں کے لیے بچوں کے بارے میں مختلف اور خوبصورت نیوز۔ تو چلتے سنتے ہیں مسرت کے پاس، دیکھتے ہیں آج وہ کیا کیا نیوز لے کر آئی ہیں بچوں کے بارے میں اسپیشلی۔ جی مسرت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ آپ کو 15 شعبان کی مبارکباد پیش کرتی ہوں سب سے پہلے۔ بہت شکریہ، میں بھی آپ کی خدمت میں اس مولا امام زمانہ کی ولادت کی مناسبت سے بھی آپ کی خدمت میں تبریک پیش کرتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کے پاس آج اس پروگرام کے حوالے سے کوئی نیوز ہو تو آپ بتانا پسند کریں گے؟ خیر النساء، اس پروگرام میں آج کی جو نیوز ہیں وہ زیادہ تر بچوں کے حوالے سے ہو، اور میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گی کہ ہمارے ناظرین کو بہت فائدہ ہو اور ان کے لیے بہت مفید بھی ثابت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں میں تیرے انتظار میں، مولا اب پردے غیبت اٹھائیے، 2 دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں۔ جی ہاں ناظرین، جس طریقے سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ مولا امام زمانہ کی ولادت باسعادت کا دن قریب ہے، اسی حوالے سے اسی مناسبت سے میری پہلی نیوز شعبان کی اور نیمہ شعبان کی خصوصیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام حضرت باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب ان سے نیمہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ رات بہت فضیلت والی رات ہے، لیلۃ القدر کے بعد یہی وہ رات ہے جس میں خداوند عالم اپنے بندوں کو اپنے فضل و کرم اور اپنے احسان سے بخشتا ہے، اور اس شب کی سب سے بڑی برکت میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اس شب ولادت باسعادت امام زمانہ ہے، اور اسی مناسبت سے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ نیمہ شعبان کی بابرکت رات میں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ عام طور سے دیکھنے میں آیا ہے کہ خواتین کو اپنے جذبات کے اظہار کی آزادی دی جاتی ہے۔ قریبی عزیز کی موت سے لے کر کسی واقعے پر خوف و ہراس محسوس کرنے تک
خواتین جذبات کے اظہار میں آزاد ہوتی ہیں، جبکہ مردوں میں اس معاملے میں کافی سماجی دباؤ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک عام خیال نفسیاتی امراض کے حوالے سے یہی پایا جاتا ہے کہ نفسیاتی بیماری کا مطلب پاگل پن یا اس سے منسلک کوئی اور بیماری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ نفسیاتی بیماریوں کو اہل خانہ، دوستوں اور ماہر نفسیات کے ساتھ بحث کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ ہمارا جدید طرز زندگی ہمیں کافی حد تک جسمانی اور نفسیاتی مسائل کی جانب لے جا رہا ہے۔ محنت و مشقت سے عاری سہل پسند طرز زندگی نہ صرف فطرت سے دوری کا باعث ہے، بلکہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو بھی ورثے میں مشینی زندگی دے رہے ہیں۔ جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ دماغی اور نفسیاتی عوارض بھی پیچیدگیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس حوالے سے عمومی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جہاں ایک طرف دین اسلام کے فروغ کو روکنے کے لیے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں، وہاں دوسری طرف دین اسلام دین محمدی باقاعدہ اور تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ فرانس کی وزارت داخلہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ فرانس میں مسلمانوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 25 سالوں کے دوران فرانس میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ فرانس کی وزارت داخلہ میں دینی امور کے انچارج برنارڈ گورڈا نے اس بارے میں کہا ہے کہ فرانس میں اس وقت 60 لاکھ مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، جن میں سے 1 لاکھ افراد ایسے ہیں جنہوں نے عیسائیت کو چھوڑ کر دین اسلام اختیار کر لیا ہے۔ گورڈا نے مزید کہا ہے کہ سن 1986 میں اس ملک میں مسلمانوں کی کل تعداد 50,000 افراد تھی، جو اب کئی گنا ہو گئی ہے۔ یہیں چلتے ہیں ہوسٹ خیرالنساء کے پاس اور کہتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز کریں۔ جی خیرالنساء۔ بہت شکریہ مسرت آپ کا۔ جی ہاں ناظرین، بتاتے چلیں کہ آج ہمارے اس پروگرام کا ٹاپک ہے بچوں کی نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں۔ اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ بہت تفصیل سے گفتگو کریں گے اور چلتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے مہمان کے پاس اور ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس 15 شعبان کی جو ولادت باسعادت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا جو دن ہے، اس مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے عید کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ شکریہ، میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں عاشقان ظہور امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سلسلے میں مبارک پیش کرتی ہوں، ان کی ولادت کے سلسلے میں ان کے ظہور کی دعا کے ساتھ، اور شب برات کے لیے التماس دعا کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ہم آپ اور ہم تمام ناظرین جو ہیں مجھے بھی جو ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ۔ جس طرح کہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ پروگرام جو ہے بچوں کی نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں ہے، تو اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک پہلی بیماری جو بہت زیادہ شائع ہے ہمارے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچوں میں، تو وہ یہ ہے کہ بچے اکثر ضدی بہت نظر آتے ہیں کہ من مانی، یعنی ہر جو کام کریں گے وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی انفیکٹ بعض اوقات جب اس کے والدین یا پیرنٹس اگر کچھ بات کہتے ہیں کہ فلاں چیز کو مانے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے خود اپنی وہی کرنا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کی بیماریاں بہت ساری ہیں، تو اکثر خواتین بھی چاہتی ہیں کہ ان کے بچے، ان کی جو یہ لج بازی اور جو ضد اور یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں بچوں میں سے۔ تو اس کے لیے کوئی آپ رائے حل بتائیں اور ضد کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیوں بچوں میں پیدا ہوتی ہے اور یہ کیوں ایجاد ہوتی ہے، اس کی وجہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ کہ خیرالنساء آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے کہ امام معصوم کی حدیث ہے کہ بچپن کا لکھا ایسا ہی ہے جیسے پتھر پہ لکھا ہو، اور جوانی کا لکھا ایسا ہی ہے جیسے پانی پہ لکھا ہو۔ یعنی بچے کی جو تربیت آپ لوگ بچپن میں کرتے ہیں، چاہے اس کے اندر آپ اچھائیوں کو فروغ دے رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے اچھائیوں کی پرورش دی جا رہی ہے یا برائیوں کی دی جا رہی ہے، ان سب کی وابستگی بچپن سے ہی ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ بچوں میں جو ہے ضد، یہ بہت ہی ایک عام بیماری ہے، اور تقریباً جو ہے نا بچے کم و بیش جو ہے اس میں جو ہے مبتلا ہیں، اور مائیں جو ہے اس وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان رہتی ہیں، اور بہت سے مسائل اور بھی انہیں اسی وجہ سے درپیش ہوتے ہیں۔ تو اب جی بچوں کی ضد جو ہوتی ہے نا، یہ صرف اسی صورت میں نہیں ہے کہ بچے جو ماں باپ کہیں گے نہیں ہم نے نہیں کرنی۔ بچوں کی ضد کی بہت سی صورتیں ہیں، مثلا بچے بہت زیادہ روتے ہیں، چیخو پکار، برا بھلا کہنا، چیزیں توڑ دینا، خود کو نقصان پہنچانا یا دوسروں کو نقصان پہنچانا، یہ ساری حالتیں جو ہیں یہ بچے کی ضدی پن کی وجہ سے۔ یہ بچوں میں جو ضد ہے اس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اسے جو کہہ رہے ہیں وہ اسے انجام دینے سے انکار کر دیں، بلکہ نہیں، بچے کا بہت زیادہ رونا،
بچے کا جو ہے نا چیزوں کو توڑنا پھوڑنا اور اپنے غصے کا اظہار کرنا، بچے کا غصہ کرنا، یہ سب اس کی ضد کی وجہ سے. اور اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. اس میں سب سے اہم وجہ جو ہوتی ہے نا وہ جو ہے بچے کی اپنی نفسیاتی پرابلمز ہیں. ایک نفسیاتی پرابلم ہے، دوسری اس کی تربیتی پرابلمز ہیں، اور کچھ وراثت میں بھی ملتے ہیں. مثلا جن کے خاندان میں عرصے کے طور پہ جو ہے ضد چلی آ رہی ہے، آگے سے ان کی نسلوں میں بھی یہ ضد آتی ہے. دوسری بات یہ کہ جب والدین آپس میں ان کے بیہیویئر ایسے ہوں گے، ہر بات پہ ضد کریں گے، لج بازی کریں گے، ایک دوسرے کو غصہ دکھائیں گے، تو ان کے بچے بھی ان سے یہ سب کچھ سیکھیں گے. اور خود ایک چیز جو ہے بچے کا خود کا کانفیڈینس لیول، وہ اس کو سکھاتا ہے کہ وہ ضد کرے یا نہ کرے. دوسروں کو جب وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے آپس میں اس طرح بیہیو کر رہے ہیں، میرے ساتھ اس طرح بیہیو کر رہے ہیں، تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ضد ہوتا ہے کہ نہیں، میں یہ بات نہیں مانوں گا، نہ ہی کوئی مجھے ماننے پہ مجبور کر سکتا ہے. چاہے وہ اس ضد کا اظہار رو کے کرے، چلا کے کرے، برا بھلا کہہ کے کرے، چیزیں پھاڑ دے، اپنی بکس پھاڑ دے، اسکول نہیں جاؤں گا، کھاؤں گا نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں ضد کی علامت ہے. تو اسی کے ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ اس کا علاج بتائیں کہ بچوں جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر ہمارا ہونا چاہیے کہ تاکہ بچے جو ہیں ان کے یہ عادت جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے. جی بالکل. اور اس بیماری کا جو علاج ہے، اس مسئلے کا جو علاج ہے، یہ خود ہی والدین کے پاس ہے. جیسے کہ کہا گیا ہے کہ بچے کی تربیت کرنے سے پہلے خود والدین کی تربیت ضروری ہے. تو سب سے پہلے جو ہے نا ہم بچے کو یہ نہیں کہیں گے کہ بچے کو یہ میڈیسن دیں، بچے کو یہ کریں، بچے کو وہ کرے، بچہ یہ کرے، بچہ وہ کرے تو آپ کا بچہ ٹھیک ہوگا. نہیں، اس میں جو بھی کرنا ہے آپ خود والدین محترم نے کرنا ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ جب آپ کا بچہ بہت زیادہ ضد کر رہا ہے، آپ کی کوئی بات نہیں مان رہا، تو آپ کوشش کریں کہ اسے اگنور کریں. یعنی اس کی ضد کو اتنا ہائی لائٹ نہ کریں کہ ہر بات پہ جو ہے نا اس کو چیخنا چلانا شروع کر دیں. وہ ضد کر رہا ہے، دوسروں کے سامنے یہ کہنا شروع کر دیں کہ میرا بچہ بہت ضدی ہے، مجھے بہت تنگ کرتا ہے. اگر آپ اس طرح کریں گی، دوسروں کے سامنے یہ شو کریں گی کہ آپ کا بچہ ضدی ہے، تو وہ اس بات پہ پکا ہو جائے گا کہ میری فطرت میں یہ چیز ہے اور میری بات اسی طرح مانی جائے گی. اور دوسرا، کبھی بھی بچے کو یہ نہیں ضد کرنے کے بعد اس کی بات مان لو، یہ اس طرح بالکل بھی ٹھیک نہیں. دوسرا یہ کہ بچے میں جو ضد کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. مثلا بچے نے جب باہر جانا ہو، جس طرح بڑوں کو باہر جانے کے لیے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے، بچے کو ایٹ دا ٹائم نہ کہیں کہ ابھی تیار ہو جو، ابھی باہر جانا ہے. یہ بچے کے اندر ضد پیدا کرتا ہے. بچے کو گھر سے باہر جانے کے لیے، پارک جانے کے لیے یا کہیں مہمان بن کے آپ لوگ جا رہے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے بتائیں کہ بیٹا ہم نے جانا ہے، آپ تیار ہو جائیں. اور بچے کو جو ہے نا ایک سب سے مین علاج جو ہے، بچے جو ہے نا اس کو انڈیپینڈنٹ کریں. یعنی کوشش کریں کہ وہ خود فیصلے کرے، وہ خود اپنے لیے سوچے، وہ اپنے لیے جو بھی سٹیپ اٹھانا ہے وہ کریں. آپ اس کو طریقہ سمجھائیں، نہ کہ یہ کہ والدین اس کے لیے فیصلہ کریں تم یہ کام نہیں کر سکتے یا تمہیں یہ کام کرنا ہوگا. یہ روش جو ہے بچے کے لیے، یہ طریقہ سب سے خطرناک ہے، جو بچے کو جو ہے نا یعنی ضد کی بدترین شکل تک لے جاتا ہے. جب محترمہ معصومہ صاحبہ، میں یہاں پر ایک بات کروں گی کہ اکثر والدین جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی ایکسیپٹیشن بچوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ بالکل ایسا بیہیویئر کرتے ہیں بعض اوقات نہ جاننے کی وجہ سے اپنے بچوں کے ساتھ کہ جس طرح کے وہ بچے نہیں ہیں بلکہ بڑے ہیں. ہاں، یعنی خود والدین اپنے بچوں کے ساتھ ضد کرنے لگ پڑتے ہیں. صحیح. یعنی اگر یہ نہیں کرو گے تو میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گی، اگر تم نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا تو میں تمہیں کسی بھی قیمت پہ آئس کریم نہیں کھلاؤں گی. صحیح. یہ کام نہیں کروں گی. کہ کوئی بھی شرط آگے سے بچے کے آگے کوئی شرط رکھ دیں کہ اگر تم یہ کام کرو گی تو میں نہیں. اس کی ایک شکل ہے، یعنی یا تو آپ بچے کو رشوت دے کے اسے منع کر رہے ہو کہ یہ ضد نہ کرو، یہ رونا دھونا بند کرو، میں تمہیں پارک لے کے جاؤں گی. یہ کہو کہ اگر تم چپ نہ کیے تو میں تمہیں یہ چیز نہیں دوں گی، میں تمہیں یہ وہاں نہیں لے کے جاؤں گی. یہ ساری چیزیں جو ہے نا بچے کو نفسیاتی طور پہ ٹارچر کرتی ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا ضد کو، رونا دھونا کو اور ان چیزوں کو اور زیادہ انکریز کرتی ہیں. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بجائے ان کے ساتھ اپنی ضد دکھانے کے، ان کے ساتھ تحمل، حوصلہ اور بردباری کے ساتھ جو ہے بیہیو کریں. صحیح. بس یہاں پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو مین کریکٹر جو ہے وہ پیرنٹس کا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح کے یعنی بیہیویئر کر رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کس طرح کی تربیت کر رہے ہیں. ایک تو ضد کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں اکثر بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ ان کے اندر شرمیلا پن بہت زیادہ موجود ہوتا ہے کہ اکثر جب ان سے کوئی سوال پوچھتے ہیں، خصوصاً جب 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کوئی کہتے ہیں کوئی پویم سنا لیں یا کچھ سنانے کو کہتے ہیں تو وہ فوراً سے جو ہے بھاگ جاتے ہیں یا مثلا کسی بات کا جواب نہیں دیتے. تو اکثر والدین بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں بعض اوقات کسی مجمع میں ہماری یہ انسلٹ یا بے عزتی کا باعث بن جاتے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانتے. تو یہ شرمیلا پن کی وجہ کیا ہے بچوں میں؟ یہ بھی اکثر و بیشتر یعنی اکثر اوقات بچوں میں یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے. اور اس کی سب سے مین وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے بچے نے دوسروں کے جو ری ایکشن ہے نا ان کو اپنے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیا. یعنی وہ دیکھتا رہتا ہے کہ دوسرا میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، دوسرا میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، دوسرا مجھے کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے.
یعنی اس کا اپنا کانفیڈنس جو ہے نا وہ لوز ہو چکا ہے. وہ ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں کی نظر سے دیکھتا ہے. کسی کے سامنے وہ بات نہیں کرتا, کیوں کہ کہیں مجھے برا نہ کہا جائے. کسی کے سامنے نہیں آتا ہے کہیں مجھے بری نگاہ سے, طنز کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے. یعنی وہ ٹوٹلی طور پہ نا اپنا کانفیڈنس لوز کر چکا ہوتا ہے, ڈر رہا ہوتا ہے. اور اس میں جو ہوتا ہے نا, ماں باپ کا یہ کردار ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کبھی بھی اپنے بچے کو دوسروں کے سامنے یہ نہ کہیں کہ یہ شائع ہے, یہ شرمیلا ہے. کیونکہ اس طرح جس طرح ضدی ہونے کی بات کی تھی, بچہ اس بات پہ پکا ہو جائے گا کہ میرے اندر شرمیلا پن ہے, میں شرمیلا ہوں, میں نے ہمیشہ شرمیلا ہی رہنا ہے. صحیح. یعنی ماں باپ کو چاہیے اپنے بچے کے سامنے یہ شو نہ کریں, خاص طور پہ دوسروں کے سامنے, کہ میرا بیٹا شرمیلا ہے یا میرا بچہ دوسروں کے سامنے نہیں آ سکتا یا وہ آگے نہیں جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ شرمیلا پن جو ہے بچوں میں کانفیڈنس لوز کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بچہ اپنا کانفیڈنس لوز کر رہا ہے. اس میں ماں باپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ فرینڈلی ہوں اور بچے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بات کریں. کوشش کریں کہ آپ کا بچہ جو کچھ دوسرے اس کے بارے میں سوچتے ہیں, جو کچھ اس کی نظر میں دوسرے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ آ کے ڈسکس کریں. یعنی آپ اپنے آپ کو بچے سے زیادہ کلوز کریں کہ وہ ہر بات آپ کو آ کے بتائیں. اس طرح یہ ہوگا کہ آپ باتوں باتوں میں اس کی وہ پرابلم سالو کر سکتے ہیں کہ نہیں بیٹا, دوسروں نے یہ بات اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ غلط ہو, نہیں, دوسرے آپ کو ویسے سمجھا رہے تھے کہ یہ کام اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ پھر پیرنٹس کو چاہیے کہ مثلا بچوں کی جو ہے حوصلہ افزائی کی صورت میں اپریشیٹ کریں. صحیح, تشویق کرنا بچوں کو. اگر مثلا اگر آپ کسی محفل میں کوئی آیت سنا دیں, کوئی قرآن کے کوئی سورہ سنا دیں, کوئی پویم سنا دیں, تو ہم آپ کو فلان گفٹ دیں گے. بالکل, بچے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کو کوئی جائزہ دے کے کریں. اس کے ساتھ پہلے ڈسکس کریں کہ نہیں یہ چیزیں اچھی ہیں, تمہیں یہ کرنا چاہیے, تمہارے لیے اچھا ڈسکشن کریں. پھر اس کے بعد اس کے اندر حوصلہ پیدا کریں, انکریج کریں کہ وہ یہ سارے کام کریں. اور اس کے طریقے کیا, سب سے پہلے بچے کو خود گھر میں پوائم سکھائیں اور اپنے سامنے, پھر اس کے والد کے سامنے اس سے پوائم سنوائیں. پھر اسے آہستہ آہستہ اپریشیٹ کریں کہ یہی پوائمس وہ دوسروں کے سامنے سنانی شروع کر دے. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر دوسری ایکٹیویٹیز, مثلا جو اسکول جانے والے بچے ہیں, اکثر ان میں بھی بہت سے بچے شائع ہوتے ہیں, شرمیلت. ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کرنا پروگرامز میں کیونکہ ہمیں شرم آتی ہے. حتیٰ ماں باپ یہ کہتے ہیں میں اپنے بچے کو ورزش کی کلاس میں نہیں بھیج سکتا, میں اپنے بچے کو فلاں کلاس میں نہیں بھیج سکتا کیونکہ وہ شرمیلا ہے, سیکھے گا نہیں, وہ تو سب سے اینڈ پہ بیٹھا رہے گا, وہ کچھ نہیں سیکھے گا. جب ماں باپ اس طرح کی سوچ رکھیں گے تو بچے کے اندر یہ چیز پکی ہو جائے گی. اس لیے چاہیے کہ نہیں اس کو انکریج کریں, اپریشیٹ کریں, بلکہ اس کو خود اپنے سامنے کرتے رہیں, پھر اسے اسٹیپ بائی اسٹیپ دوسروں کے سامنے اس کی اسی شرم کو ختم کریں. بہت شکریہ, آپ بہت اچھے نکات کی جانب آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ حتماً وہ خواتین جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں, حتماً وہ بھی ہمارے اس پروگرام سے استفادہ کر رہی ہیں. ہم بھی یہی کہیں گے کہ آپ ان پوائنٹ کو لیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جی محترمہ مسرت صاحبہ, آپ کے پاس اور کوئی نیوز ہو تو اگر آپ بتانا پسند کریں. میرے پاس یہ, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میرے پاس آج کی بیشتر نیوزیں, اکثر نیوز جو ہیں وہ ہمارے پروگرام کے سے ریلیٹڈ ہیں. جس کی اگلی نیوز یہ ہے کہ ناظرین, کیا آپ کو پتا ہے کہ گھر کا ماحول بھی بچوں پر بہت بری طریقے سے اور کبھی کبھی بہت اچھی طریقے سے بھی اثر انداز ہوتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے. اگر آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہے تو اچھے اثرات, اور اگر برا ہے تو بچوں پر برے اثرات مرتب کرتا ہے. یہاں ایک ماہرین کی رپورٹ اور ریسرچ دیکھتے ہیں. ماہرین کے نزدیک ماں باپ کا رویہ بچے کی شخصیت کی تراش و خراش میں اہم کردار ادا کرتا ہے. دوسرے الفاظ میں انسانی شخصیت کی بنیاد دراصل والدین کی جانب سے فراہم کردہ گھریلو ماحول پر ہی ہوتا ہے, جس میں بچہ نہ صرف زندگی گزارنے کے اصول سیکھتا ہے بلکہ ان کے کردار میں مثبت خوبیاں بھی اجاگر ہوتی ہیں. اور بعض اوقات بیجا لاڈ پیار اور بچوں کی تربیت اور شخصیت میں بگاڑ لانے کا موجب بھی بنتا ہے. والدین کا فرض یہ ہے کہ وہ بچوں کو ایسا خوشگوار ماحول فراہم کریں کہ جس سے وہ آگے چل کر خوشگوار اور پرمسرت زندگی گزار سکیں, کیونکہ اگر گھر کا ماحول کشیدہ ہو تو بچے کی شخصیت کی نشوونما بھی متاثر ہو سکتی ہے. ناظرین, یہاں اب وقت ہوا ہے ایک رپورٹ کا جو ہماری ٹیم نے آپ کے لیے بنائی ہے. آئے مل کر دیکھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سیدہ مودت زہرا. آج کا ہمارا پروگرام اس موضوع کے حوالے سے چل رہا ہے کہ بچوں کی تربیت پہ خواتین کا کیا کردار ہے. بچوں کی تربیت میں یا بچوں کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ کوئی چیز جو دخل انداز ہوتی ہے وہ ہے انٹرنیٹ. انٹرنیٹ کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں وہاں انٹرنیٹ کے نقصانات بھی ہیں. اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے مل کے ہم اس رپورٹ سے استفادہ حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر چیز کے مثبت بھی پہلو ہوتے ہیں اور منفی پہلو بھی ہوتے ہیں.
رہی بات انٹرنیٹ کی، نفسیاتی بیماری کا سبب کس طرح سے بنتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں انٹرنیٹ کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ منفی طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. تحقیقات کے مطابق جو انٹرنیٹ کا آج کے جو نوجوان وہ استفادہ کر رہے ہیں وہ 99% جو لوگ ہیں وہ غلط استفادہ کر رہے ہیں. 1% لوگ ہیں وہ جو صحیح معنوں میں اس کا استفادہ کر رہے ہیں. اور آج کے جہاں تک نوجوان نسل ہے وہ اس بارے میں اتنا ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اتنا ٹائم اس پر لگائیں، اتنی فکر کریں اس کے بارے میں کہ یہ اس میں اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے. تو زیادہ سے زیادہ جو اس میں جیسے کسی سائٹ پر جائیں تو زیادہ سے زیادہ جو ہے غلط چیز سامنے آتی ہے. بہت کم ہے جو اچھی چیز سامنے آتی ہے. اور وہ جو نوجوان نسل ہیں وہ اس بارے میں تفکر نہیں کرتے، وہ نہیں آج کے بارے میں جان سکتے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے. تو اور وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے، چیٹنگ کرنے کی وجہ سے اپنے معاشرے سے، اپنے خاندان والوں سے بھی دور ہو چکے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ ہمارا والدین کے ساتھ بھی بہت زیادہ تعلق ہے، ہمارا اپنے بہن بھائیوں سے تعلق، ہمارا اساتذہ سے، اپنے رشتہ داروں سے وہ بہت دور ہو چکے ہیں، صرف انٹرنیٹ میں مشغول ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ آج تو وہ اپنے گھر والوں سے دور ہیں، کل ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے معاشرے سے بھی دور ہو جائیں اور آہستہ آہستہ وہ اپنے معاشرے کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دیں. اتنے وہ اس بارے میں مشغول ہو چکے ہیں، صرف اسی میں ہیں، انٹرنیٹ میں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں. اچھے اثرات تو بہت مشکل سے وہ اس چیز کو اپنے اندر لیتے ہیں اور برے اثرات بہت جلدی سے پک کرتے ہیں. شیطان اتنے اچھے طریقے سے تبلیغ کر رہا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں لگتا کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کے زیادہ سے زیادہ منفی پہلو ہیں، بہت زیادہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے اس میں. لیکن ہاں بہت ساری اچھی چیزیں اس کے ذریعے تبلیغ ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سے ہم بہت سارے درس حاصل کرتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ ہم لوگ بری طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے. بزرگوں کا ابھی یہی نظریہ ہے، اس لیے یہ ابھی اسٹیپ ہے، ابھی ابتدا ہے اس چیز کی. اگر ابھی اس کو نہ روکا جائے تو معاشرے میں بہت بڑی بیماری کا سبب بنے گا. اور تو اور بہت سارے نوجوان ڈرائیونگ کے دوران اور بائک چلا رہے ہوتے ہیں اور چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ. یہ نہ صرف ان کے لیے نقصان کا باعث ہے بلکہ ان کی جان کا بھی اس سے نقصان ہو سکتا ہے کہ ان کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے اور خدا نہ خواستہ بہت سارا اس سے نقصان ہو سکتا ہے اس کے لیے. تو میری یہ درخواست ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں کام کریں اور اپنے نوجوان بھائیوں سے اور بہنوں سے کہیں کہ وہ اس سے مثبت پہلو زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں اور منفی پہلوؤں سے گریز کریں. ناظرین، ہماری رپورٹ میں بیشتر آپ نے دیکھا کہ نقصانات کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے آیا کچھ فوائد بھی ہیں، کیا ایسے فائدے بھی حاصل کیا جا سکتے ہیں یا صرف نقصانات ہی ہیں، کس حد تک اس کے فوائد ہیں. چلیے. جس طرح سے پہلے میں نے کہا کہ جس چیز کا منفی پہلو ہوتا ہے اس کا مثبت بھی ہوتا ہے، اس کے فائدے بھی بہت سارے ہیں، یہ صرف نہیں کہ نقصان بھی ہے. اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے لیں گے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. دیکھیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے تبلیغ ہو رہی ہے، دوسرے ممالک کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں، اس کے ذریعے اخبار سے آشنا ہوتے ہیں اور ہمیں دوسرے ممالک کی رپورٹس کے بارے میں پتہ چلتا ہے اس سے. اس کے علاوہ بہت سارے دروس وغیرہ ہیں، ہم لوگ ان سے آشنا ہوتے ہیں اور مختلف علماء کی مختلف چینل سے آشنا ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں. اور ہمارے جہاں تک ہو سکے ہم اپنے بچوں کو اس کے بارے میں کہیں کہ اخلاقیات کے بارے میں انہیں درس دیں اور کہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس سے اچھا فائدہ آپ لیں. جتنا اچھا فائدہ لیں گے اتنا ہی آئندہ نسل کے لیے، کل ہمارے نوجوان جو کل ہماری نسل ہے اس کے بارے میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے. آج کے بچے اگر اسے اچھا فائدہ اٹھائیں گے تو کل یہ دشمن تو یہی چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو برائی کی طرف لے کر جائے، اور خدا فرما رہا ہے لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو.
تو اگر ہم شیطان کی پیروی نہ کریں گے تو بہت زیادہ اچھائی کی طرف ہم لوگ جا سکتے ہیں. ناظرین، ہماری رپورٹ چل رہی تھی انٹرنیٹ کے نقصانات کے حوالے سے. امید ہے کہ آپ اس سے فیضیاب ہوئے ہوں گے، آپ نے استفادہ کیا ہوگا اس سے. اب آپ ہمیں اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے پروگرام گھرانہ. ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ. ویلکم بیک ناظرین، جہاں آپ کو پتا ہے کہ گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور بچوں کی چھٹیاں بھی یعنی گرمیوں کی چھٹیاں بھی شروع ہو چکی ہیں، اور مائیں اکثر یہ پریشان رہتی ہیں کہ کس طرح سے ان کی اس چھٹیوں کو مفید اور کامیاب بنایا جائے اور ان کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں کیا ہونی چاہیے. تو یہاں پہ ایک ماہرین نفسیات کی رپورٹ ہے جس سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے. بچوں کے ماہر نفسیات کا کہنا یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ ان کی گرمیوں کی چھٹیوں میں ان کو اسکول کے ہوم ورک کرانے کے ساتھ ساتھ ان مضامین کی طرف بھی توجہ دیں جس میں وہ ویک ہیں. یعنی اگر آپ جب ان کو اس گرمیوں کی چھٹیوں میں ان مضامین پہ بہت زیادہ کام کروائیں گے تو وہ کلاس روم میں شرمندگی سے بچ جائیں گے اور وہ انشاءاللہ بہت اچھے نمرات سے پاس بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلامی اسکالرز بھی اس بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے چھٹیوں کو کامیاب اور مفید بنائیں. اسکالرز کا کہنا ہے کہ آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کو صبح سویرے اٹھنے کا عادی بنائیں اور ان کو نماز باقاعدگی سے نماز پڑھنے کی ترغیب اور صبح کی نماز کے بعد قرآن پڑھنے کی تاکید بھی کر سکتے ہیں. گرمیوں کی چھٹیاں ایک ایسا موقع ہے جس میں آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی کر سکتے ہیں اور ان کی اخلاقی خصوصیات کو اجاگر بھی کر سکتے ہیں. یہیں چلتے ہیں ہوسٹ خیرونسا کے پاس. جی خیرونسا. جی ہاں ناظرین، بات ہو رہی ہے بچوں کی نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں کہ بچوں میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں جب نفسیاتی اور روحانی طور پر کہ ناخن چبانا، غصیلے ہوتے ہیں، بعض بچے ضدی ہوتے ہیں یا شرمیلا پن ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. ان حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اپنے مہمان کے ساتھ. اور ہم یہ آپ نے ابھی ایک رپورٹ بھی دیکھی کہ اس رپورٹ میں بات ہو رہی تھی انٹرنیٹ کے بارے میں کہ بچے بعض اوقات انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، بعض اوقات مس یوز کرتے ہیں اسے. تو اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اپنے مہمان سے کہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ والدین پیرنٹس اپنے بچوں کو سیل فون لا کے دے دیتے ہیں، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ وغیرہ، لیکن ان کا یہ روک ٹوک یا ان کو جانچ پڑتال کرتے رہنا، اپنے بچوں کو دیکھنا، اچھی ان کی طرف یعنی نگہداری نہیں ہو رہی ہوتی ہے. بچوں کو فل ان کے اوپر آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے. تو کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے والدین کا یا نہیں؟ پھر دیکھنا چاہیے کہ بچہ کس طرح یوز کر رہا ہے اس کو. دیکھیں، آج کل جو یہ میڈیا کی وار چل رہی ہے، یہ کمیونیکیشن جو عام ہوتا جا رہا ہے، بچوں سے لے کے بڑوں تک، بڑوں سے لے کے بوڑھوں تک، سب میں یہ بیماری عام ہو چکی ہے. یعنی حد سے زیادہ کسی بھی چیز کا یوز، چاہے وہ صحیح ہی ہو، وہ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں، اگر آپ کمپیوٹر کو درست بھی یوز کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کو درست بھی یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ جب حد سے زیادہ کریں گے، 24 گھنٹے آپ کمپیوٹر پہ ہی بیٹھے رہیں گے، کہ آپ کی وہ فزیکل افیکٹ نہیں کرے گا آپ کے اوپر؟ بالکل کرے گا. اور جو مس یوز کرتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ کہ ماں باپ ٹھیک ہے اپنے بچوں کو جو ہے انڈیپینڈنٹ بنائیں، لیکن اس سے پہلے ان کو اتنی سیکھ دیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. یعنی بچوں کو سب سے پہلے یہ شعور دیں کہ کیا غلط ہے اور کیا نہیں، پھر ان کو اتنی چھوٹ دی جائے کہ وہ یوز کریں ان چیزوں کو. صحیح. والدین کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو فیسلٹیز اویلیبل کریں، بلکہ انہیں ان فیسلٹیز کو یوز کرنا اور مس یوز بھی اس کا سمجھائیں کہ اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے اور اس کا یوزیج کیا ہے اور کس حد تک، کس لمٹ تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اچھے اور برے کلن جو ہے اس کے حوالے کر دیں کہ بھئی اب یہ تمہارے اختیار میں، 24 گھنٹے تمہارے بیڈ روم میں پڑا ہے، تمہارا جو دل کرتا ہے کرتے رہو. یعنی پہلے اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں بچوں کو، پھر اس کے بعد یہ تمام چیزیں دیں تاکہ وہ ان کو خود سمجھ سکیں کہ بھئی کس طرح یوز کرنا ہے. جی ہاں، ایک اور بیماری جو بات کی آپ نے انٹرنیٹ کے بارے میں، کوئی بیماری ہم دیکھتے ہیں بچوں میں، وہ یہ ہے کہ بچے اکثر بہت زیادہ ڈرپوک ہوتے ہیں یا بہت زیادہ خوفزدہ. بالکل. تو اس کی کوئی آپ خاص وجہ بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ بچے اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں؟ اکثر بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ بچے جب بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی یہ عادت باقی رہتی ہے. بالکل بالکل. بچوں میں کیا یہ بیماری تو بڑوں میں بھی پائی جاتی ہے کسی حد تک، لیکن بچپن میں خاص طور پر شروع والی ایج میں بچے میں یہ بیماری بہت عام ہے اور کسی حد تک یہ نیچرل ہے. مثلا بچے کا تاریکی سے ڈرنا، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، واش روم اکیلے نہیں جانا، اکیلے روم میں نہیں رہنا، اکیلے گھر میں نہیں رہنا، حتیٰ اگر مدر کچن میں کام کر رہی ہے تو بیبی جو ہے وہ اپنے روم میں نہیں رہ سکتا، بچہ اپنے روم میں نہیں رہتا. یعنی شروع کے 1 2 3 سال تک تو بچہ چھوٹا وہ ماں کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، اس ایج میں تو ہے اس کو ڈر. لیکن کچھ بچے اس کے بعد بھی جو ہے ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ اپنی ماں کے بغیر اپنے روم میں نہیں رہ سکتے، ٹوائلٹ تک نہیں جا سکتے. یعنی اس حد تک ان میں یہ
ڈر ہوتا ہے. اور یہ جو ڈر ہے یہ عمر کے مختلف حصوں میں مختلف صورتوں میں ہوتا ہے اور مختلف چیزوں سے ہوتا ہے. مطلب شروع میں بچے کو ڈر ہوتا ہے اندھیرے سے, جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کو ڈر لگتا ہے بیماریوں سے, موت سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں والدین کا کردار کیا ہونا چاہیے کہ بچے کو جو ہے نا جس قسم کا بھی ڈر ہے اس کا حل کریں. اگر بچہ جو ہے اندھیرے سے ڈرتا ہے تو بچے کو چاہیے, ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کے اندر سے اس ڈر کو ختم کریں. اب اس ڈر کو ختم کس طرح کیا جا سکتا ہے, اس کا سب سے عام طریقہ یہ ہے, عام بھی ہے اور آسان بھی ہے, کہ آپ بچے کو اندھیرے میں لے کے جائیں, اس کے ساتھ گیمز شروع کریں. اس سے کو بیٹا کہ ہم کم از کم 3 کاؤنٹ کرنے تک اندھیرے میں رہیں گے, دیکھتے ہیں پہلے کون جو ہے ڈرتا ہے یا کون بہادر ہے. ماں اور بچہ اندھیرے کمرے میں ہے. شروع میں اگر آپ کو بہت ڈر لگتا ہے کہ بچہ آپ کے ساتھ بھی روم میں اندھیرے کمرے میں نہیں جائے گا, اب ایک کینڈل آن کر لیں, ایک چھوٹی سی روشنی, تھوڑی سی روشنی روم میں ہو تاکہ بچہ بالکل نہ ڈرے. 1 2 3 تک کاؤنٹ کریں, اس کے بعد لائٹ آن کر دیں. پھر سٹیپ بائی سٹیپ ہر روز ایک اس میں پوائنٹ جو ہے نا اضافے کرتے جائیں. اس طرح آپ کے بچے کو اندھیرے میں رہنے کا تھوڑی مانوس ہو جائے گا, اس کے ساتھ اس کو پتہ چل جائے گا. ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ بچے کے ساتھ اندھیرے میں کہو چلو ہم چور پولیس کھیلتے ہیں, کہ بچے کو سکھاؤ کہ پولیس اور چور کا کھیل کیسے ہوتا ہے اور چور کس طرح اندھیرے میں بھاگتا ہے اور پولیس نے کس طرح پکڑنا ہے. اس میں بچے سے کہو کہ تم بہادر بنو, تم بریو بنو, تم پولیس بنو, میں چور بنتی ہوں. اور اس طرح کے چھپن چھپائی کا کھیل, یعنی ماں باپ جو ہے اسی کھیل میں, جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے, یہ چھوٹے چھوٹے کھیل ہی جو ہیں آپ کے بچے کی تربیت میں بہت مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں. اب یہ جو بچہ جب بڑا ہوتا ہے اسے ڈر لگتا ہے موت سے یا بیماریوں سے, اس میں سب سے مین وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں. صحیح. مثلا اگر کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا, مثلا فادر جو ہے گرینڈ فادر فوت ہو گئے ہیں, دادا فوت ہو گئے یا دادی فوت ہو گئی ہیں, جب بچہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا میرے دادا ابو کو, تو ماں باپ کہتے ہیں کچھ نہیں سو گئے ہیں. یعنی بچے کو جو ہے نا اس بات کو چھپا دیتے ہیں اور یہ روش مجلسوں میں لے کے نہیں جاتے بلکہ اپنے ساتھ بچوں کو. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. بلکہ بچے کو سمجھائیں, اپنے دینی عقائد کے مطابق اس کو سمجھائیں, اس کی ایج دیکھیں. بچہ اگر سمجھدار ہوتا جا رہا ہے اسے کہو نہیں بیٹا آپ کے فادر جو ہیں گرینڈ فادر وہ اس دنیا سے اللہ کی بنائی ہوئی دوسری دنیا میں اللہ کے پاس چلے گئے اور ایک دن ہم سب نے جانا. یعنی اس کے اندر سے اس ڈر کو ختم کریں بجائے یہ کہ اس ڈر کو اس سے چھپا کے رکھیں. اگر اس ڈر کو چھپائیں گے تو یہ ڈر ہمیشہ اس کے اندر جو ہے نا موجود رہے گا, بلکہ بشدت جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اس کی لاجک کیا ہے بچوں میں, جو یہ ڈر کے پیدا ہونے کی مثلا وجہ کیا ہے, کیوں بچوں میں یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ, یعنی ایج کے مختلف حصوں میں یہ نیچرل چیز ہے. ڈر خوف سے بچہ سب سے پہلے ڈرتا ہے. دیکھیں جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے بعد اپنی ماں سے اس کو انس ہوتا ہے. اگر ماں اس کی تھوڑی دیر کے لیے دور چلی جائے تو وہ رونے لگ پڑتا ہے. حتیٰ تھوڑی دیر کی ماں سے 10-15 منٹ کی دوری بھی بچہ برداشت نہیں کرتا. شروع کے دنوں میں ایسے ہوتا ہے. یہ ایک نیچرل چیز ہے. کسی چیز سے دور ہونے کے ڈر سے, اپنے ماں باپ کو کھونے کے ڈر سے, تاریکی کے ڈر سے, یعنی ہر چیز اس کے اندر خوف, آہستہ آہستہ یہ خوف اس کے اوپر سے ختم ہوتا جائے گا. یعنی یہ خوف کا جو ہوتا ہے نا ایک خول اس کے اوپر چڑھا ہوتا ہے اور ماں باپ نے اس خول کو ختم کرنا ہے اپنی اولاد کے اوپر. محترمہ معصومہ, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اطراف میں اکثر والدین یہ ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو, یعنی جب وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں تو مثلا سو جاؤ, مثلا یہ تو فلان کوئی جن آ جائے گا, یا کوئی مثلا ہم تمہیں نرس کے پاس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ تمہیں انجیکشن لگائیں گے, یہ ساری باتیں, یا جب بلی آ جائے گی, یہ ساری باتیں اکثر ہم سنتے ہیں کہ والدین خود اس چیز کو اسٹیپ میں یعنی اٹھاتے ہیں. پھر بعد میں جب بچے ڈرتے ہیں تو خود ہی خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کیوں اتنا ڈرپوک ہو. یوزلی دیکھیں ہم لوگ اپنے عام معاشرے میں دیکھتے ہیں, ہم اپنے گھروں میں جھانکتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا, رات کو جلدی نہیں سوتا, تو کہتے سو جو جن آ جائے گا, سو جو یہ ہو جائے گا, سو جو وہ ہو جائے گا, کھا لو نہیں تو ایسے ہو جائے گا. تو بچے کے اندر سے ہم خود اس کے اندر خوف کو جو ہے نا پیدا کر رہے ہیں. جن چیزوں سے وہ نہیں بھی ڈرتا اس کے اندر اس ڈر کو بھی پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے نا اس کی تربیت کے لیے بہت بڑا غلط چیز ہے. یعنی آپ اپنے بچے کو خود ڈرپوک بنا رہی ہیں بجائے یہ کہ اس کو بہادر بنائیں. ایک مومن انسان بہادر ہے, آپ اس کو مومن بنائیں, بہادر بنائیں. اس کے اندر خود سے چھوٹی چھوٹی اور ناچیز چیزوں کا ڈر ڈال دیں اس کے دل میں. حالانکہ اس کو سمجھائیں کہ تم اشرف المخلوقات ہو, تمہیں نہیں ڈرنا چاہیے, جن ہو یا کوئی بھی چیز ہو, تم ان سب سے بریو ہو, تم ان سب سے قوی ہو, تم کر سکتے ہو. یعنی یہ ساری چیزیں ماں باپ کو چاہیے کہ اس ڈر کو ختم کریں, نہ کہ یہ اس کے اندر اس ڈر کو پیدا کریں. جی السلام علیکم, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ آپ قرۃ العین بات کر رہی ہیں؟ جی بیٹا. جی آپ کا کوئی سوال ہے, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں ہمارے اس پروگرام میں؟ جی قرۃ آپ بتائیں.
بیٹا آپ کی آواز بالکل بھی صحیح نہیں آ رہی, کلیئر نہیں آ رہی ہے, آپ ذرا زور سے بات کریں. I wanted to ask you, is there any dua for knowledge? اس کی آواز بہت کٹ رہی ہے اور بالکل بھی ہمیں جی ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ یہ جو کالر موجود تھی. جی اگلا سوال میرا یہ ہوگا کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بچوں میں ایک فزیکلی ایک بیماری ہے کہ اکثر وہ ناخن چباتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا پھر مثلا انگوٹھا چوسنا, یہ ان کی وجوہات کچھ آپ بتائیں گے, ان کا علاج کیا ہے؟ بچوں میں انگوٹھا چوسنا یا پھر ناخن چبانا یہ ایسی بیماری ہیں کہ جس سے ہر ماں کو الرجی بھی ہے, چڑ بھی ہے, لیکن تقریباً جو ہے خاص طور پہ ناخن چبانا, انگوٹھا چوسنا خاص طور پر, یہ 100 میں سے 75% بچے جو ہے نا 1 سال کی عمر تک اس میں مبتلا رہتے ہیں اس مسئلے میں. اور یہ جو ہے نا اس کی بہت سی وجوہات ہیں. مثلا بچہ جو ہے نا سب سے پہلے یہ 1 سال تک کی عمر کا بچہ جب انگوٹھا چوستا ہے اس کا مطلب ہے بچہ تھک گیا, یعنی بور ہو رہا ہے, وہ اس کو کوئی انٹرٹینمنٹ چاہیے, اسے اٹینشن چاہیے ماں کی, یعنی وہ تھک گیا, وہ چاہتا ہے کہ اسے اب کوئی اور سرگرمی دی جائے, وہ کسی اور چیز میں مشغول ہونا چاہ رہے ہیں. اور یہ نیچرل چیز ہے, اس میں کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے, صرف یہ کہ اگر منع کر سکے یا ہو سکے اگر آپ کے پاس اس کا روش ہے. البتہ 1 سال کی عمر تک تو اس کی کوئی روش نہیں ہے, بجائے یہ کہ کچھ مائیں ایسے کرتی ہیں کہ اس کو انگوٹھے سے منع کرنے کے لیے چوسنی دے دی, ٹیتھر دے دی, ایسی چیزیں دے دی کہ بچہ بیزی ہو جائے. اگر تو آپ کا بچہ ان چیزوں سے بہل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن 6 سال تک کی عمر تک اس مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر 6 سال کے بعد بچہ جو ہے یہ والی حرکتیں کرنے لگے تو اس کا باعث علاج ہونا چاہیے, ہر حال میں اس کا علاج ہونا, کیونکہ 6 سال کی عمر تک بچہ جو ہے نا وہ خود ہی چوستا ہے, خود ہی چھوڑتا ہے, خود ہی چوستا ہے, خود ہی چھوڑتا ہے. لیکن جب وہ 7ویں سال میں آ جاتا ہے تو بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے. اس میں سب سے پہلے ماؤں کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے بچے کے ساتھ جو ہے بات کریں, اس کو سمجھائیں, دیکھو بیٹا اس انگوٹھا چوسنے سے تمہاری چہرے کی شیپ خراب ہو جائے گی, تمہارے اندر جراثیم جا رہے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا جو بچے انگوٹھا چوستے ہیں ان کے جو ہے نا چہرے کی شیپ جو ہے خاص طور پہ یہ اگلے گمز اور جو اگلے دانت ہوتے ہیں چہرے کے باہر آ جاتے ہیں. اور ڈاکٹر اسی وجہ سے, ایک وجہ یہ بھی ہے انگوٹھا چوسنے سے منع کرنے کی, دوسری یہ جو جرمز جسم کے اندر جاتے ہیں مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں. جی محترمہ, بات ہو رہی تھی اسی ناخن چبانے اور اس کے بارے میں, انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید بات کریں گے آپ سے, اور سنتے ہیں کوئی اور نیوز مسرت سے. جی مسرت. جی ہاں خیر النساء, میری اگلی نیوز جو ہے وہ اسی بارے میں, جس طرح سے ہماری مہمان نے بتایا کہ بچوں میں ڈر بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے بچے کم اعتمادی کا شکار ہو جاتے ہیں. ناظرین, وہ بچے جو ایک ہی شیڈیول کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ایسی صورت میں وہ اپنے پسندیدہ مشاغل سے بہت دور ہو جاتے ہیں, انہیں اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ اپنے پسندیدہ مشاغل کو بھی وقت دے سکیں. اسی بارے میں میری ایک رپورٹ ہے جو ماہر نفسیات نے بیان کی ہے کہ ہائپر پینٹنگ ایک ایسی اصطلاح ہے جو ماہر نفسیات کے نزدیک ایک ہی معنی رکھتی ہے, اور وہ معنی کیا ہے, وہ معنی خوفزدہ بچے کے ہیں. یعنی ماہرین اس کی تشریح کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ وہ حالت ہے کہ والدین اپنے بچے کے لیے روزمرہ کے معاملات اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ بچے کو کچھ اور کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا, اور اس سے بچوں کی زندگی بہت بری طریقے سے متاثر ہوتی ہے. والدین اپنے بچوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور وہ کامیاب ہو سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس طرح کا رویہ اپنا لیتے ہیں کہ نہیں, انہیں یہ کام ضرور کرنا ہے. وہ اس معاملے میں کبھی کسی بھی معاملے میں غور و فکر نہیں کرتے, اور نہ یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح کے عمل کے نتیجے میں ان کے بچوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. ان بچوں کے طرز زندگی کے متعلق مزید تفصیلات بیان کرتے ہوئے بچوں کے ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں سے ان کا بچپن نہ چھینیں, انہیں ان کے بچپن سے لطف اندوز ہونے کے مواقع فراہم کریں. اور وہ مزید کہتے ہیں کہ جب تک بچے کو آزادانہ وقت ملتا ہے تو وہ جو کچھ دیکھتا ہے اور سوچتا ہے اور اس کی تخلیقاتی صلاحیتیں کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ قدر مختلف انداز سے سوچتا ہے اور اس کا خیال تخلیق میں مصروف رہتا ہے. دراصل یہی بات ہمیں بھی کچھ سکھاتا ہے, وہ یہ کہ ہمیں اپنے وقت کا کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. ہمیں ہمیشہ خوش اور مطمئن رہنا چاہیے. ایسے کھیل جس میں والدین مشورہ دینے والے نہ ہوں تو بچوں میں سوچ کے در کھل جاتے ہیں, وہ زیادہ غور و فکر کرنے لگتے ہیں, وہ ہر معاملے میں اچھائی اور برائی کے پہلو پر اپنے بڑوں کی طرح سے نظر ڈالتے ہیں. ناظرین, اب وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. رہبر معذب انقلاب فرماتے ہیں, مقصد عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں صف آرا کرنا نہیں ہے, مقصد عورتوں اور مردوں کی معاندانہ رقابت نہیں ہے, ہدف یہ ہے کہ عورتیں اور لڑکیاں
اسی عمل کو دہرا سکیں جس کو انجام دے کر مرد ایک عظیم انسان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے اور اسلام میں اس کا عملی تجربہ بھی کیا جا چکا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین کیا آپ کو پتہ ہے کہ فاسٹ فوڈ کھانے والے بچوں میں ذہانت کی سطح کم ہوتی ہے؟ آئیں اس کے بارے میں ایک تحقیق دیکھتے ہیں۔ کیونکہ برگر اور فرینچ فرائز جیسی اشیاء کھانے میں تو مزیدار ہوتی ہے، جہاں اس کے ذائقے، اس کی ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے، ساتھ اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس تحقیق کے مطابق کھانے میں جو یہ فاسٹ فوڈ اگر بچے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان بچوں میں ذہانت کی سطح گھر میں پکے تازہ کھانے والے بچوں کی نسبتاً کم ہو جاتی ہے۔ اس تحقیق کے مطابق صرف کھانے کی مقدار ہی نہیں بلکہ اس کی معیار کا بھی صحیح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تحقیق کے مطابق کم عمری سے ہی جنک فوڈ کھانے والے بچوں میں 8 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ذہانت کی سطح گھٹ جاتی ہے، جبکہ تازہ اور صحت بخش معیاری غذا لینے والے بچوں کو IQ لیول نسبتاً زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہاں چلتے ہیں اپنی ہوسٹ خیرالنساء کے پاس۔ بہت شکریہ مسرت، بہت اچھی نیوز آپ نے بتائی ہے۔ خصوصاً آج کل کے جو بچے فاسٹ فوڈ بہت زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں، شوقین ہیں اس چیز کے، تو یعنی والدین کو چاہیے ان چیزوں سے پرہیز کروائیں، یعنی اوائڈ رکھیں اپنے بچوں کو۔ اور جی ہاں ناظرین، بات ہو رہی ہے بچوں کی نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں، تو یہ اگلا سوال پوچھتے ہیں اپنے مہمان سے کہ یہ ناخن چبانے کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اکثر بچے جو ہیں بہت زیادہ ناخن چباتے ہیں، تو اس کی وجوہات کے بارے میں۔ دیکھیے، ناخن چبانا صرف بچوں میں ہی کیا، بڑوں میں بھی یہ بیماری ہے۔ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو 12 سال تک کی عمر تک چباتے رہتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ بڑے بھی نظر آتے ہیں جو ناخن چباتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی سب سے اہم وجہ تو مینٹلی جو ہے بچوں کے اوپر پریشر ہے، بہت زیادہ پریشر لینا۔ اب یہ پریشر چاہے ماں باپ کی طرف سے ہے، ماں باپ کے آپس کے تعلقات، آپس کے جھگڑے، چاہے بچوں کے اوپر ایگزامز کا برڈن ہے، ایگزامز کی وجہ سے ڈر رہے ہیں، رزلٹ کی وجہ سے ڈر رہے ہیں، یا اس کے فرینڈز کے ساتھ ہونے والی خامخواہ کی لڑائیاں، یا ہارر موویز، خاص طور پہ جو بچے ہارر موویز دیکھتے ہیں ان میں یہ عادت بہت پائی جاتی ہے کہ وہ موویز دیکھتے ہوئے جو ہے نا ناخن چبا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کے علاج میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ غور کریں کہ ہمارا بچہ ناخن کس ٹائم چبا رہا ہے، کس بات کے ری ایکشن میں وہ بچہ ناخن منہ میں ڈال رہا ہے اور ناخنوں کو چبا رہا ہے۔ اگر ماں باپ اس ایک پوائنٹ کو پکڑ لیں تو ان کے لیے اپنے بچے کا علاج کرنا بہت ایزی ہو جائے گا۔ دوسرا یہ، کیا بچہ انگوٹھا چوسے، کیا بچہ جو بھی بچے ناخن چباتے ہوں، ان دونوں کے لیے کہ جب یہ لوگ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے جا رہے ہوں، ماں باپ کو چاہیے کہ ان کی اٹینشن کو کسی اور طرف لگائیں، یعنی کوئی انہیں ایسا کام دیں کہ جس میں ان کے ہاتھ مسلسل مصروف رہیں، یعنی وہ اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے کی طرف نہ لے کے جائیں۔ انگوٹھا چوسنا یا ناخن کاٹنا، ناخن چبانا، ان دونوں میں ڈاکٹرز کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو ان کے ناخنوں پہ کوئی سخت کڑوی قسم کی دوائی لگائیں تاکہ وہ بچہ جو ہے، یعنی مذائقہ نہیں، اگر آپ کڑوی دوائی لگائیں یا مرچیں لگائیں اس کے ہاتھوں پہ یا ناخنوں کی، یہ بچہ دوبارہ ہاتھ منہ میں نہ ڈالیں، یہ بھی ایک قسم کا علاج ہے۔ تو میرا اگلا سوال، کیونکہ ٹائم بالکل بھی نہیں ہے، تو بچوں میں اکثر یہ کہ حسد جیسی بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے، کہ تو اس حوالے سے تھوڑا سا اگر آپ ایک مختصر سا اشارہ کریں اس طرف۔ جی، سب سے پہلے اس میں ہمارے ائمہ معصومین کے ہم لوگ سیرہ میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بارہا ہمیں یہ فرمایا کہ اپنے بچوں کے ساتھ عدالت کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے بہیو کیا جائے۔ دیکھیں، جب گھر میں ایک بچہ ہوتا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے جب دوسرا بچہ آ جاتا ہے، خاص طور پہ 2 سال کی عمر کا بچہ، وہ فیل نہیں کرتا، وہ جو کچھ اس کی ماں کر رہی ہوتی ہے وہ اس کو کاپی کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب یہ بچہ 3 سال کا ہوتا ہے اسے اپنے بہن بھائیوں سے کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی۔ جب نیو بیبی آتا ہے نہ تو وہ اسے اٹھانا چاہتا ہے، نہ اسے کسی قسم کی حسودی ہوتی ہے، لیکن یہی جب بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کے اندر حسد کا مادہ اور بڑھتا جاتا ہے۔ اپنی ماں باپ ماسٹر صاحبہ، کیونکہ وقت میں اتنا گنجائش نہیں ہے کہ جس سے مزید گفتگو کر سکے اس پر، بہت شکریہ کہ آپ یہاں اس پروگرام میں آئیں۔ مسرت، آپ کی بھی تمام نیوز کا بہت شکریہ۔ جی ہاں ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آج بھی آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، التماس ہے دعا۔
کب ہوگا تیری غیبت کبریٰ کا اختتام، کب تک لکھیں عریضوں پہ مولا تجھے سلام، نظریں تلاش کرتی ہیں تیرے نقش قدوم کے، نظریں تلاش کرتی ہیں تیرے نقش قدوم کے، ہے الاجل کا ورد زبانوں پہ صبح و شام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام گھرانہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور میں ہوں آپ کی میزبان خیر النساء۔ آپ سبھی کو تہ دل سے اس پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خیر مقدم عرض کرتے ہیں۔ یا پھر اس طرح کی اور بھی بیماریاں ہیں جیسے کہ شرمیلا پن بچوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، یا ضدی پن، یا بچے بہت زیادہ غصیلے ہوتے ہیں، یہ تمام ایسی بیماریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے خواتین بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں اس پروگرام گھرانہ کے ذریعے سے ان تمام مسائل کو یہاں پر ڈسکس کیا جائے اور وہ تمام رائے حل بتائے جائیں جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں اگر کوئی بد امنی ہے تو وہ امن کی شکل میں تبدیل ہو جائے، اور ہم چاہتے ہیں آپ کے گھر میں پیار و محبت اور امن و سکون جیسا ماحول ہمیشہ برقرار رہے۔ اگر وہ خواتین جو چاہتی ہیں کہ اپنے بچوں کے مسائل کو حل کریں تو دیکھتے رہیے ہمارا یہ پروگرام گھرانہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتے چلیں، آج ہم لائے ہیں آپ کے بچوں کے لیے بچوں کے بارے میں مختلف اور خوبصورت نیوز۔ تو چلتے سنتے ہیں مسرت کے پاس، دیکھتے ہیں آج وہ کیا کیا نیوز لے کر آئی ہیں بچوں کے بارے میں اسپیشلی۔ جی مسرت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ آپ کو 15 شعبان کی مبارکباد پیش کرتی ہوں سب سے پہلے۔ بہت شکریہ، میں بھی آپ کی خدمت میں اس مولا امام زمانہ کی ولادت کی مناسبت سے بھی آپ کی خدمت میں تبریک پیش کرتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کے پاس آج اس پروگرام کے حوالے سے کوئی نیوز ہو تو آپ بتانا پسند کریں گے؟ خیر النساء، اس پروگرام میں آج کی جو نیوز ہیں وہ زیادہ تر بچوں کے حوالے سے ہو، اور میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گی کہ ہمارے ناظرین کو بہت فائدہ ہو اور ان کے لیے بہت مفید بھی ثابت ہو۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں میں تیرے انتظار میں، مولا اب پردہ غیبت اٹھائیے، 2 دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں۔ جی ہاں ناظرین، جس طریقے سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ مولا امام زمانہ کی ولادت بسعادت کا دن قریب ہے، اسی حوالے سے اسی مناسبت سے میری پہلی نیوز شعبان کی اور نیمہ شعبان کی خصوصیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام حضرت باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب ان سے نیمہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ رات بہت فضیلت والی رات ہے، لیلۃ القدر کے بعد یہی وہ رات ہے جس میں خداوند عالم اپنے بندوں کو اپنے فضل و کرم اور اپنے احسان سے بخشتا ہے، اور اس شب کی سب سے بڑی برکت میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اس شب ولادت۔ اور امید کرتے ہیں آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، ایک مرتبہ پھر لائے ہیں آپ کے لیے اس پروگرام میں آپ کے تمام مسائل کا حل، اور پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کل کی رات ولادت باسعادت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کی رات ہے، تو اسی مناسبت سے سب سے پہلے رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی اور تمام شیعیان جہان کی خدمت میں عید کی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں خدایا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے یاران میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی ہاں ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیشہ ہم اس پروگرام میں خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کرنا جا رہے ہیں جو خواتین سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ اس طرح کہ بعض خواتین بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں کہ ہمارے بچوں میں مختلف بیماریاں جیسے نفسیاتی اور روحانی بیماریاں ہیں، جیسے ناخن کا چبانا، یا پھر بہت زیادہ ان کے بچے ڈرپوک اور ہمیشہ ترسو رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ ولادت باسعادت امام زمانہ ہے اور اسی مناسبت سے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ نیمہ شعبان کی بابرکت رات میں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ عام طور سے دیکھنے میں آیا ہے کہ خواتین کو اپنے جذبات کے اظہار کی آزادی دی جاتی ہے۔ قریبی عزیز کی موت سے لے کر کسی واقعے پر خوف و ہراس محسوس کرنے تک خواتین جذبات کے اظہار میں آزاد ہوتی ہیں،
جبکہ مردوں میں اس معاملے میں کافی سماجی دباؤ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک عام خیال نفسیاتی امراض کے حوالے سے یہی پایا جاتا ہے کہ نفسیاتی بیماری کا مطلب پاگل پن یا اس سے منسلک کوئی اور بیماری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ نفسیاتی بیماریوں کو اہل خانہ، دوستوں اور ماہر نفسی